بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب الی ربک فارغب صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس حاضر خدمت ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس۔ میری اپنے نوجوانوں کو یہ میری خواہش ہوگی کہ وہ نوجوان زیادہ سے زیادہ، چاہے وہ ان پڑھ ہیں، ان اسکلڈ ہیں، سیمی اسکلڈ ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، پڑھے لکھے، جو وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرے تو وہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں خواتین و حضرات کہ جن لوگوں نے ٹاپ دنیا میں نام پیدا کیا ہے، بزنس امپائر بنائی ہے، لائک فورڈ موٹرز کہہ لیں، یہ اپنے آپ جو ہے اسٹیو جابس ہیں، یہ آئی فون والا، اور آپ کے یہ ونڈو والے ہیں اپنے مائکروسافٹ والے، انہوں نے کچھ زیادہ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی، صرف اپنے ڈسپلن، اپنے ول پاور، اپنی کوششوں کی وجہ سے وہ اتنی اوپر چلے گئے۔ دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے ایک حصہ باقی ساری چیزوں میں رکھا ہے اور 9 حصے کاروبار میں رکھا ہے۔ کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا بزنس آپ سٹارٹ کریں، اور وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن بعض لوگ اس کو مشکل اس لیے بنا لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے۔ اس کے لیے میرے خیال میں اپنے یہ اپنے پروڈیوسر صاحب سے یہ گزارش یہ کروں گا کہ ہماری ایک کمپین چلی تھی 2013 میں، ہم نے چلائی تھی، بچوں کے لیے ہم نے ٹی وی پہ دیتے تھے، ویب سائٹ آتا تھا، یعنی اس کی ای میل ایڈریس آتا تھا۔ عروج ٹی وی نے جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ اپنا کاروبار شروع کریں، جس میں بے شمار آگے اپرچونیٹیز ہیں۔ اور جو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو محدود پیمانے پہ چھوٹے قرضے دینے کی کوشش کریں گے یا آپ کی ہیلپ کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو رہنمائی ایکسپرٹس جیسے رضی صاحب فرما رہے ہیں ان کی طرف سے ملے گی۔ ہم انوائٹ کرتے تھے لوگوں کو کہ اپنے پرپوزل دیں، جو بھی بندہ ہے، ایک عام آدمی، کہ کوئی بزنس، کون سا بزنس کرے گا، تو ہم لوگ ایک ہفتے میں 1,00,000 روپے دیتے، 4 لوگوں کو 25,000۔ تو اس پہ جو زیادہ تر میں نے لوگ دیکھے تھے وہ تو بڑا ناک بونچھ چڑھاتے تھے، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ کچھ بچے ایسے ذہین تھے، اتنے فطین تھے، وہ 25,000 میں انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے نا سیلری 12,000، اس زمانے 2013 میں تقریباً 12-15 کے درمیان سیلری تھی، وہ کہتے ہیں اس کو ہم ڈبل کر لیں گے، یہ چیز جو ہمیں دیں گے۔ مثلا اس میں ایک بندہ تھا جو بچہ جو ہوتے ہیں نا پتاوے ہوتے ہیں شوز کے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا تھا، تو اس کو کسی کمپنی میں لگا ہوا تھا، تو اس کو 10 روپے فی وہ ملتا تھا۔ تو میں نے کہا 25 سے کیا کرو گے؟ کہنے لگے جی 2 مشینیں ہم خریدیں گے کاٹنے والی، انہیں سے ہم کام لیں گے، ایک میں بھائی کو بٹھاؤں گا اپنے ساتھ، ایک میں خود اس پہ کام کروں گا۔ اسی طرح سے ایک وہ درزی آیا، اس نے کہا جی میں 25,000 میں 3 مشینیں لوں گا، 6,000 کی، 18,000 کی مشینیں، اس کا باقی کرایہ 9,000 اپنا کمرے کا جو دکان کا ہوگا، اور 3 کاریگر بٹھائیں گے، ہم لوگ درزی کا کام کریں گے، اور میری تنخواہ 3 گنا زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے خود اپنا کام کرنا ہے، اور رات کو 12 بجے تک بھی کریں گے۔ تو یہ بزنس کا یہ ایک چام ہے کہ آپ سیلف امپلائڈ ہوں گے، جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ دوسرا یہ کہ بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، کون سٹارٹ کرائے گا، کس طرح سٹارٹ کریں گے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈگری اس کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے۔ کوئی مثال کے طور پہ آپ نے انجینئرنگ میں کچھ کام کیا ہو، یا کسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہو، یا ہوٹل میں کچھ کام کیا ہوا ہے، تو اس کو دیکھیں۔ لیکن یہ جتنی میں آپ کو عرض کروں، جتنی ایجوکیشن کی یا کتابی چیزیں جو ہے نا، یہ پریکٹیکل لائف میں کام تو آتی ہیں آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے، لیکن اتنی کام نہیں آتی ہیں۔ آپ کو انوائرمنٹ، ماحول، اور جو پریکٹیکل چیزیں وہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں، کس طرح سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیملی بزنس ہو۔ کچھ لوگ ان کی کھڑیاں ہیں، مطلب لومز لگی ہوئی ہیں، یا کچھ لوگ بنیانے بناتے ہیں، کچھ لوگ اور کوئی گھر میں سموسے وغیرہ اور چاٹ وغیرہ بنا کے ان کو بیچتے، کیا دیتے ہیں، ہوٹلوں وغیرہ میں دیتے ہیں، وہاں پہ سب سبمٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں آپ چوز کر لیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایک چھوٹی سی فیزیبلٹی بنا لیں۔ اس کے لیے ٹیمپلیٹ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم ایک اسی سلسلے میں ایک ویب سائٹ اور ڈیولپ کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے اسلامی کاروبار۔ اسلامی کاروبار جو ہے وہ آپ کو کئی چیزیں ڈائریکشن دے گا کہ ڈاکومنٹس کیسے مینٹین کرنے ہیں، حسابات کیسے مینٹین کرنے ہیں،
اور اپنے پارٹنر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ایک الگ شعبہ ہے، اس کے لیے کئی ایک ویلاگ ہم اور بھی کریں گے۔ تو فیملی بزنس جو ہوگا، فیملی بزنس بھی ہوگا، پھر آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے جن کا بزنس بڑا چمک رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور میرے ایک دوست تھے، وہ انگلینڈ رہائش تھی ان کی، واپس یہاں پہ آئے پاکستان، تو انہوں نے یہ ہوٹل میں یہ سموسے وغیرہ کباب وغیرہ کا بزنس شروع کر دیا۔ تو ان کے ایک رشتہ دار مجھے مسجد شہداء میں ملا کرتے تھے، تو میں نے کہا جی نصیر صاحب کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ تو ہنسے، کہنے لگے یار فریزر ایک تھا اب 3 ہو گئے ہیں۔ مطلب اچھے چل رہا ہے کاروبار، دیٹ مینس ہی واز ایکسپینڈنگ۔ تو اس کے لیے مطلب ہے آپ کو تھوڑا انتظار تو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ پہلے سال مطلب ہے چٹی، نو میرا خیال دوسرا ہے، پہلے سال ہٹی دکان کھولی، دوسرے سال چٹی نقصان اٹھایا، تیسرے سال کھٹی مینس پروفٹ ہوگا۔ تو یہ اگر پروفٹ یا لاس یا رسک لینے تیار ہیں تو پھر تو کاروبار بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے بینک کی طرح مجھے پیسہ آتا ہی رہے آتا ہی رہے آتا رہے، اس طرح مشکل ہوگا، اس طرح اللہ بھی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اس کو میرے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز میں بالکل omit کر گیا، کاروبار سٹارٹ کرنے کا پہلا جو اصول ہے وہ اللہ پہ بے پناہ بھروسہ اور اس پہ اعتقاد ہے۔ اس پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کی ساری چیزیں کہ یہ سارا اللہ میں کرے گا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ محمد میاں کا شاید شعر ہے، مالک دا کم پانی لانا، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، کس طرح کا شعر ہے مجھے پورا نہیں آ رہا، اگر کسی اور بندے کو یاد ہو تو میں یاد دلا دے کسی کامنٹ کے اندر ہی، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو یہ اگر آپ کو اس کا پورا آپ کا اعتقاد ہے، اور اس کے ساتھ یہ کریں کہ تھوڑی سی اس میں گنجائش غریبوں کے لیے بھی رکھیں، بزنس میں تھوڑا بہت جو ہے نا، جو غریب بندہ آتا ہے اس کی بھی حصہ نکالیں، 5 7 10% جو بھی ہے نا، پھل بیچ رہا ہے تو وہ تھوڑا بہت اس میں ہدیہ کر دیں، جس طرح مرضی کریں، اس سے بھی بہت برکت پڑتی ہے۔ بلکہ میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، کسی بہت بڑے موٹیویٹر ہیں یہاں پہ، ایک بابا جی تھے، ان کی مطلب ہے فروٹ کی دکان تھی، تو آج کل تو ماشاء اللہ وہ کلو کے حساب سے بھی بیچ رہے ہیں۔ تو وہ بابا جی کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میری درجن جڑی نا 13 دانیاں دیے، مطلب ہے میں اگر کیلے آپ کے ایک درجن میں 12 آتے ہیں نا تو میں ہر بندے کو 13 دیتا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، میں مسقط بھی رہا ہوں، جدہ بھی رہا ہوں، عرب ملکوں میں قطر بھی رہا ہوں۔ ان کی ایک عجیب میں نے عادت دیکھی کہ تولنا ان کا ایک تو ان کا تول جو ہے بہت زبردست تھا، مطلب اٹ واز جسٹ بینڈنگ ٹورڈز پروڈکٹ، یعنی جس جگہ مال انہوں نے رکھا ہے وہ ذرا بھاری ہوتا تھا، اور دوسرے وہ ختم کرنے کے بعد ایک آدھ پیس اور ڈال دیتے تھے۔ تو میرے خیال میں شاید ان کو ایک تو اللہ کا خوف بھی ہے، دوسرے ایک حضرت شعیب کی قوم جو تھی وہ یہ کم تولنے پہ ان پہ ایک عذاب آیا تھا۔ تو یہ کم تولنا جو ہے یہ بے ایمانی ہے، رزق حرام میں آتا ہے، اور اس سے آپ کو بڑا سختی سے اجتناب کرنا پڑے۔ میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ رزق حلال کمانے کی حت الوسع کوشش کریں۔ رزق حلال اسی طرح سے آئے گا جب آپ کے کوا کام کریں گے، پسینہ خشک کریں گے، آپ اپنا پسینہ آئے گا تو پھر وہی آپ کا ایک رزق حلال بنے گا۔ لہٰذا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بزنس کے طرف آپ دھیان زیادہ دیں، اور جو 4 اصول میں نے بتایا ہیں، سچ بولیں، دیندر سے کام کریں، اپنے کمٹمنٹ کا پاس کریں، جھوٹ نہ بولیں، لوگوں سے جھگڑا مت کریں، اور اس کے حلال کمانے کی پوری کوشش کریں، اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ مکمل طور پہ عمل کریں، اپنی عادتیں سنواریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔